اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بہت سارے ویورز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہر وقت ہمارے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ان سے ہے کس طرح ذلیل و رسوا کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ کیسے بجائی جائے۔ کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد میرا جو سامنے والا دشمن ہے، جو مجھے گالم گلوچ کرتا ہے، میری زبان درازی کرتا ہے، میرے ساتھ وہ بد کلامی کرتا ہے، میری عزت آبرو کو کبھی گھر میں، کبھی بازار میں، کبھی گلیوں میں، کبھی محلے میں، کبھی معاشرے میں اچھالتا ہے، کچھ بلیک میلنگ کرتے ہیں ویڈیوز بنا کر اور اس طرح کے معاملات، تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد میرے دشمن کی، میرے مخالف کی زبان جون سی ہے وہ خاموش ہو جائے یا پھر اس کو اپنی پڑ جائے؟ دو چیزیں ہیں۔ تو ایسا کوئی زبان پر تالا لگا دینے والا بھی عمل ہے، تو میں آج آپ کو ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن ناجائز اور حرام کام کے لیے آپ نے اس کا عمل کو نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی عدالت میں بھی آپ ہی خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں آپ کو عمل خاص دینے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو دشمنوں سے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ میں اس چینل پر جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں دشمنوں کے حوالے سے، تو وہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت ساری کثیر تعداد کے اندر ویورز کا زیادہ تر رابطہ ہی اسی موضوع پر ہوتا ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے یہ عمل دینے جا رہا ہوں جو دشمنوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے تعویذات کر کے، شیطانی عملیات کر کے، کالے علم سے وار کر کر کے برا حال کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ ایسے وظائف کرتے ہیں تو ان میں پلٹ لازمی ہوتی ہے۔ یہ راز آپ کو شاید یوٹیوب کے اوپر پہلی دفعہ سننے کو مل رہا ہوگا کہ آپ اگر جادو جنات، اسیب سایہ سحر، تعویذات یا پھر آپ شیطانی عملیات کی کاٹ کرتے ہیں تو اس کی پلٹ آپ پر لازمی ہوگی۔ اب آپ نے پلٹ سے کیسے بچنا ہے؟ دیکھیے، ہم بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں، ہمیں وظیفہ لینا ہوتا ہے، وظیفہ لینے کے بعد ہم عمل کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں مسئلہ ہے، وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ آپ ٹیبلٹ لے جائیں اور اس ٹیبلٹ کے 3 حصے کر کے آپ نے 3 دن اس کو، ایک گولی کو 3 دن کھانا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب گھر پہنچتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے، وہ تینوں گولیاں ایک دن کھا لیتا ہے۔ سوچیں، ایک گولی جو 3 دن کھانی تھی اس کا اور تینوں گولیاں ایک دن کھانے کا کتنا زیادہ نقصان ہے، وہ کتنی طاقتور گولی ہوگی۔ جب ہم طریقہ سمجھتے نہیں ہیں نا اور ہم جلد بازی میں عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سارے معاملات، رجت کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک کام صحیح نہیں ہوتا، اوپر سے جو ان سے ہے وہ 50 کام بگڑ جاتے ہیں، پوری زندگی کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ایک وظیفہ آپ غلط طریقے سے کر لیں، اس کے پورے معاملات کو آپ سمجھ نہ سکے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، جو چیزیں فری میں مل جاتی ہیں ان کی اصل میں ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ یقین مانیے یہ ایسے عملیات ہیں جن کی کوئی بندہ قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ہم نے حاصل کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال بات کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ کو وظیفہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تمہیدی جملے ختم ہو گئے ہیں، اب آپ نے وظیفے کو سمجھ کے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس وقت آپ کی جون سا ہے وہ کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ کا جسم پاک ہو، باوضو ہو، جگہ پاک ہو۔ یہ عمل خاص ہے، نورانی عمل ہے، شیطانی عمل تو ہے نہیں کہ جس کے لیے پلیت ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ نجاست کی حالت میں نہیں کر سکتے، اور مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، آپ نے اس چیز سے خیال رکھنا ہے، منہ سے آپ کے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ کم از کم جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس سے 3 دن پہلے آپ نے پرہیز شروع کر دینا ہے، بیف نہیں آپ نے کھانا۔ آپ کئی کمنٹس میں کہیں گے جی ہمیں تو بہت زیادہ جلدی ہے، 100 کی سپیڈ پہ آتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں ایسے رات کو وظیفہ کرے اور صبح جون سا ہے وہ آگے سے اگلا تیاری کر کے بیٹھا ہو، تو پھر ایسے نہیں ہوتا بھائی صاحب، سمجھ کے آپ بات کو سمجھا کریں۔
بیف جیسے ہی اندر ایک لقمہ بھی اندر چلا گیا نا، سمجھو آپ کے اثرات وہ واپس آپ کے پاس آ گئے، جو آپ نے بھیجا وہ بھی آ گیا اور جو اس نے بھیجا وہ بھی طاقتور ہو گئے، اشارہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، گوشت مچھلی انڈا وغیرہ اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صدقہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے لازمی دینا ہے، اور صدق کا پرہیز کرنا ہے۔ اگر صدق کا نہیں پتا تو گھر کے بڑے بزرگ سے پوچھ لے، آپ کو بتا دیں گے۔ حصار آپ نے لازمی لگانا ہے، حصار لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو اس چینل پہ ویڈیو موجود ہے، آیت الکرسی کا حصار لگانے کا طریقہ، وہ 5-6 دن پہلے اپلوڈ کیے، وہ آپ اسی ویڈیو لسٹ میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی، یا پھر آپ کو جو بھی حصار لگانا آتا ہے وہ آپ آسانی سے لگا لیں۔ اچھا، اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جون سا ہے وہ آپ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، ماشاءاللہ لکھ دیجئے۔ تو درود شریف کی خاص دعا میں آپ تمام ویورز کو شامل کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ بھی کمنٹ میں کریں، انشاءاللہ آپ کا نام لے کر دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ مزید اس موضوعات پر، وظائف کی موضوعات پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو پھر آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ سر آپ نے کرنا کیا طریقہ یہاں سے سمجھنا ہے، آپ نے سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے آپ نے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 4 چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ 4-5 چیزوں کا۔ پہلی چیز ہے مٹھائی وغیرہ، ٹھیک ہے جی، دوسری چیز ہے چینی وغیرہ، ٹھیک ہے، اور تیسری ہے چائے گرم، یعنی کہ چیز آپ استعمال کریں گے جلدی اثر ہوگا، مٹھائی پر کریں گے تو ذرا آہستہ آہستہ ہوگا۔ جو بھی چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے، نمک ہو گیا، بہت تیز ترین آپ فوری رزلٹ چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کا اگر اپنا آثار مضبوط ہے تو پھر آپ نمک پہ عمل کر لیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس کے اوپر وظیفہ کرنا ہے۔ وہ سر آپ نے چیز لے لینی ہے، وہ آپ چینی لے لیں، نمک لے لیں، مٹھائی لے لیں، مٹھائی سفید رنگ کی ہو زیادہ بہتر ہے، گرم چائے وغیرہ آپ جو ان سے ہے اس کے اندر وہ چینی مکس کر کے آپ پلا دیں، نمک ہے تو وہ سالن تیار شدہ تو اس میں مکس کر کے اسے کھلا دیں، طریقہ سمجھتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مٹھائی وغیرہ تو اس پہ دم کر کے اسے کھلا دے دشمن کو، اور اگر چینی وغیرہ تو وہ آپ کسی چیز میں مکس کر کے اسے کھلا دے۔ اگر وہ ٹھنڈی چیز ہوگی زیادہ تو پھر زیادہ اثر نہیں کرے گا، اثر تو کرے گا لیکن اس طرح زیادہ تیزی سے اثر نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں سمجھ آ گئی سر۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، بہت سارے لوگ سوال کریں گے جی ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے جو کھلا پلا نہیں سکتے، تو اس موضوعات پر کافی سارے وظائف میرے اس چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ لے جا کر۔ پھر بھی آپ یہ سوال کرتے ہیں جی ہم کھلا پلا نہیں سکتے، تو اس کے لیے سر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پانی کا گلاس لینا ہے اور پانی کے گلاس پہ آپ نے دم کرنا ہے، وہ پانی آپ نے وقفے سے اس دشمن کے گھر کی طرف یا تصور باندھ کے، چہرے کا تصور باندھ کے وہ چھٹے لگاتے رہنا کرنا ہے آپ نے۔ یہ عمل آپ نے اپنے گھر کی حدود میں نہیں کرنا، جہاں پہ آپ سوتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ عمل آپ کو گھر کی حدود سے باہر کرنا ہوگا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، گھر کی چھت پہ نہیں کر سکتے، لان پہ نہیں کر سکتے، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ تو میں نے اشارہ تر کر دی ہے کہ جو آپ کے گھر کے دودھ ہے اس سے باہر آپ نے کرنا ہے۔ ہاں کھلا پلا آپ سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر آیا یا آپ اس کے گھر گئے ہیں تو آپ یہ کھلا پلا اسے سکتے ہیں۔ اب سر آگے کیا کرنا ہے، آپ نے طریقہ آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا آثار لگانا ہے، نمک چینی جو بھی چیز ہے آپ کو، وہ مٹھائی وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، یا جبارو یا قہارو یا مذلو 1 مرتبہ، یا جبارو یا قہارو یا مذلو 2 مرتبہ۔ یہ سر آپ نے 329 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بات یہاں سمجھنے والی ہے، جب آپ نے 329 مرتبہ مکمل کرنا ہے نا، اس وقت آپ نے سب سے آخری مرتبہ جب پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو یا مذلو فلاں بن فلاں کی زبان بندی ہو، لاسٹ میں جا کے سب سے آخری بار جب آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں سے مراد ہے کہ آپ نے نام لینا ہے، زید بن بکر کی زبان بندی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس بندے کا نام لینا ہے۔ مثال دی ہے میں نے، کسی کا بھی نام لے لیں آپ، کسی کا بھی نام لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف دشمن کا نام لینا ہے، تو آپ نے اس کا دشمن کا نام لینا ہے فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہے تو فلاں بنتے فلاں، ٹھیک ہے جی، اس کا اور اس کی ماں کا نام لے کے آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں یا فلاں بنتے فلاں۔ آپ نے نام لینے کے بعد آپ نے کہنا ہے زبان بندی ہو، بس ٹھیک ہے جی۔ وہ چیز پر آپ نے دم کر دینا سر، اور اسے اوپر سے شاپر وغیرہ یا کپڑا وغیرہ یا جو بھی چیز اسے آپ نے اوپر سے بند کر دینا، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد آپ نے اتنی چیز تیار کرنی ہے جتنی چیز آپ اسے کھلا پلا سکیں۔ اچھا اگر زیادہ تیار ہو گئی ہے اور اضافی بچ گئی ہے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، چلتے ہوئے پانی میں آپ نے روانہ کر دینا ہے۔ سر یہ آپ عمل صرف 1 مرتبہ کر کے چیک کریں
انشاءاللہ العزیز اس کا فوری رزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کر دینا ہے اور نیت لازمی کرنی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ میں آپ کو نیت کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں اشارتاً کہ فلاں بن فلاں کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کی زبان بندی ہو، اس کی یہ ہو وہ ہو، جو بھی آپ لفظ بولنا چاہتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سخت سے سخت آپ جملے جو بھی اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اتنی آواز میں نیت کرنی کہ اپنے کانوں تک آواز آئے، اور 3 دفعہ آپ نے پڑھائی، 1 دفعہ کرنی دم، 3 دفعہ چیزوں پہ کر کے وہ آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ نجائز اور حرام کام کے لیے پھر میں کہوں گا بالکل اجازت نہیں ہے، جائز کام کے لیے کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔